الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور لوگ اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے، اس لیے روزے کے احکام کو جاننا ہر شخص پر لازم و ضروری ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے چند احکام ذکر کیے اور مفسرین نے ان کے تحت جو باتیں بیان کی ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم چند ایک باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ذرائع عطا کر دیے ہیں کہ انسان کئی مہینوں کا سفر اب گھنٹوں کے اندر طے کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فقہاء کو، علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے تمام باتوں کے اوپر جو ہے وہ قلم اٹھایا اور ان تمام باتوں کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنی آج کی اس نشست کو اسی انداز میں جو ہے وہ بنانے کی اور اسی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلوں کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ ایک شخص پاکستان کے اندر موجود ہے اور وہ سعودی عرب یا کسی اور ملک کا سفر جو ہے وہ کرتا ہے، تو یہاں پر روزہ رکھنے کے حساب سے جب وہاں پر پہنچتا ہے تو بعض اوقات رمضان مبارک نہیں ہوتا اور بعض اوقات یہاں پر رمضان نہیں وہاں پر رمضان تھا، تو یہ کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کی تقسیم کچھ یوں ہوگی، سعودی عرب کے حساب سے روزے رکھتا ہوا پاکستان آیا تو عید کس حساب سے کرے گا؟ پاکستان سے روزے رکھتے ہوا سعودی عرب گیا تو عید کس حساب سے کرے گا؟ اور سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان آیا اور یہاں پر رمضان ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ باتیں ہم فمن شاہد منکم الشہر فلیصم کے تحت آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اور پھر اس آیت کے تحت بھی چند ایک باتیں جو ہے وہ بیان کی جائیں گی۔ آئیے تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، سو تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے۔ اس آیت کے بارے میں ایک بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیے جو مفسرین نے بیان کی ہے، جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں تو ابتدا میں لوگوں کو اختیار تھا کہ یا تو لوگ جو ہیں وہ فدیہ دے دیں یا روزہ رکھیں۔ تو اس وقت اگر کوئی تندرست بندہ بھی روزہ جو ہے وہ فدیہ دے دیتا تھا تو اس کے لیے ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں جب یہ الفاظ نازل ہوئے ہیں تو حکم ہو گیا کہ جو تندرست لوگ ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ لازمی روزہ ہی رکھیں گے، اور جن کو آزار ہیں، مسافر ہیں، بیمار ہیں،
تو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ یا تو بعد میں قضا کر لیں یا پھر روزے کا فدیہ جو ہے وہ دیں گے. اور فدیہ کون لوگ دے سکتے ہیں اور کن لوگوں پر قضا لازم ہوگی یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کر اس پر گفتگو کریں گے. تو فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو ضرور وہ اس ماہ کے روزے رکھے. تو آئیے پہلا مسئلہ کچھ یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سعودی عرب سے 1 یا 2 روز پہلے روزے رکھتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک ابھی تک رمضان یہاں پر ابھی تک رمضان ہوتا ہے. تو چونکہ مذاہب اربعہ کے محققین فقہاء کے نزدیک بلاد بعیدہ یعنی ایسے شہر ایسے ملک جو دور ہیں میں اختلاف مطالع معتبر ہیں، کیونکہ وہاں پر ٹائمنگ ایک نہیں ہوتی، کہیں پر چاند پہلے نظر آ جاتا ہے کہیں بعد میں نظر آتا ہے. تو جہاں پر چاند جب نظر آئے گا اس چیز کے حکم کے مطابق ہوگا. تو اکثر سعودی عرب میں ہم سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، روزے بھی وہاں پر پہلے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو روزے رکھنے چاہیے. نیز قرآن مجید میں ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے. اور اس شخص نے اس صورت میں رمضان کا مہینہ پایا اس لیے وہ سب کے ساتھ روزے رکھے. مسئلہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص سعودی عرب سے پاکستان آیا تو سعودی عرب میں وہ روزے رکھتا ہوا آیا تھا، وہاں تک پر اس کے روزے مکمل ہو گئے. لیکن سعودی عرب سے بعض اوقات پاکستان 1 یا 2 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن یہاں پر ابھی تک جو ہے وہ رمضان موجود تھا. تو اب اس نے 1 یا 2 روزے پاکستان کے اندر پائے، تو حالانکہ اس کی روزوں کی گنتی پوری ہو چکی ہے. تو اب کیا ہے؟ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اس پر لازم ہے کہ یہ یہاں پر بھی آ کر روزہ رکھے گا. کیوں؟ اس لیے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے. رمضان کا مہینہ پایا تو یہاں پر رمضان موجود ہے تو اب اس شخص پر رمضان مبارک کا روزہ رکھنا جو ہے وہ واجب ہے. امام ترمذی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگ روزہ رکھیں اس دن روزہ رکھو، اور جس دن لوگ عید کریں اس دن عید ہے. تو لوگ یہاں پر روزہ رکھ رہے ہیں، اس بندے کے پر بھی واجب ہے کہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ کہ میں تو گنتی پوری کر کے آ گیا ہوں اب میرا تو کوئی کام نہیں. اختلاف مطالعہ جو ہے وہ معتبر ہے فقہاء کے نزدیک. لہٰذا جو شخص پاکستان میں پہنچا اور پاکستان میں ابھی تک رمضان ہے تو اس بندے پر رمضان مبارک کے روزے رکھنا واجب ہے. اس حدیث کا بھی تقاضا ہے کہ جو شخص پاکستان میں آ گیا وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ روزے رکھے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ عید کرے. اور اگلا مسئلہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان سے روزے رکھتا ہوا سعودی عرب گیا تو عید کس حساب سے کرے گا؟ کیونکہ وہاں پر عید پہلے ہے اور یہاں پر ابھی تک اس کے روزے 28 ہوئے تھے اور وہاں پر 29واں روزہ تھا اور وہاں پر پہنچا ہے تو عید ہو گئی اور اس کا ابھی تک 1 روزہ باقی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے پاکستان میں چاند دیکھ کر روزے رکھنے شروع کیے اور اثناء رمضان میں سعودی عرب چلا گیا جہاں لوگوں نے 1 یا 2 روز پہلے روزے رکھنے شروع کیے تھے اور ابھی اس کے 28 یا 29 روزے ہوئے تھے کہ انہوں نے عید کر لی. تو اس صورت میں اس شخص کے لیے کیا ہے؟ تو علامہ نووی کے حوالہ سے علامہ غلام سعیدی صاحب تعریف فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک ایسے شہر سے سفر کیا جنہوں نے رمضان کا چاند نہیں دیکھا. اس شہر میں پہنچا جس میں اس کے حساب سے 1 دن پہلے چاند دیکھ لیا گیا تھا اور ابھی اس نے 29 روزے رکھے تھے کہ انہوں نے عید کر لی. اب اگر ہم عام حکم رکھیں یا کہیں کہ اس کے لیے اس شہر کا حکم ہے تو وہ عید کر لے اور 1 دن کے روزہ کی قضا کرے، اور اگر ہم حکم عام نہ رکھیں اور یہ کہیں
کہ اس کے لیے پہلے شہر کا حکم ہے تو اس پر روزہ جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھے، کیونکہ مذاہب اربعہ کے محققین فقہا کے نزدیک بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع معتبر ہے، اس لیے پاکستان سے سعودی عرب پہنچنے کے بعد اس شخص پر سعودی عرب کا مطلع کے احکام لازم ہوں گے، وہ اس کے حساب سے روزے رکھے گا اور ان کے حساب سے عید کرے گا، لیکن اس کے روزے 30 سے کم ہیں تو وہ کم دنوں کی احتیاطاً قضا کر لے گا۔ یہ احتیاط کے طور پر ہے، اگرچہ وہاں پر پہنچا ہے تو رمضان ختم ہو چکا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ روزے 28 ہوتے ہی نہیں، روزے 30 ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک اور بھی سوال آئے گا کہ پھر جو ہے وہ آپ نے جو پیچھے مسئلہ بیان کیا تو اس بندے کے تو 31 اور 32 روزے ہو جائیں گے، تو چونکہ وہاں پر حکم کی نوعیت اور ہے، وہاں پر رمضان ابھی تک باقی ہے اور یہاں پر رمضان باقی نہیں ہے، لیکن رمضان باقی نہ ہونے کے باوجود اس کے روزوں کی گنتی پوری ابھی تک نہیں ہوئی، وہاں پر گنتی پوری ہو چکی تھی اور یہاں پر ابھی تک گنتی پوری نہیں ہوئی، اور رمضان بھی باقی نہیں اور گنتی بھی پوری نہیں ہوئی یہاں پر، اس لیے یہ شخص احتیاطاً، علماء نے کہا ہے کہ احتیاطاً یہ شخص ایک روزہ جو ہے وہ رکھ لے گا۔ احتیاط کا لفظ علماء جو ہیں وہ اس لیے جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ اختلاف اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو سکے، وگرنہ رمضان ختم ہو گیا تو اب احکام بھی نہیں، لیکن چونکہ رمضان کے روزے 29 یا 30 ہوتے ہیں، اس لیے جتنے کا مہینہ ہوا ہے اگر اس سے کم اس کے روزے ہیں تو وہ ایک روزہ جو ہے وہ احتیاطاً رکھ لے گا۔ احتیاط کا عمل اس لیے ہوا کرتا ہے تاکہ گناہ سے بندہ جو ہے وہ بچ جائے۔ تو اگر وہاں پر اگر پچھلی صورت میں اگر زیادہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، زیادہ تو پھر وہ زائد روزے جو ہیں وہ اس کے لیے یقیناً ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا، اور ایک قرآن کا حکم بھی موجود ہے کہ رمضان ابھی تک جس شہر میں پہنچا ہے وہاں پر ختم نہیں ہوا، اور جس جگہ پر وہ پہنچا ہے اور وہاں پر رمضان اگر ختم ہو گیا ہے اس کی گنتی چونکہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے احتیاطاً علماء نے کہا ہے کہ وہ ایک روزہ رکھے گا۔ اب اگلا ایک اور سوال ہے کہ سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان آیا اور یہاں پر رمضان ہے، یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شخص مثلا سعودی عرب سے عید کے دن جہاز پر سوار ہو کر پاکستان پہنچا اور یہاں پر رمضان ہے، ایسی صورت کے بارے میں علامہ نووی لکھتے ہیں ایک شخص نے ایک شہر میں چاند دیکھا تو صبح عید کی اور وہ کسی کشتی کے ذریعہ دور دراز شہر میں پہنچا جہاں لوگوں کا روزہ تھا۔ شیخ ابو محمد نے کہا اس پر لازم ہے کہ وہ بقیہ دن کھانے پینے سے اجتناب کرے، وہ اس صورت میں ہے جب ہم کہیں کہ اس پر اس شہر کا حکم لازم ہے، اگر ہم حکم عام رکھیں اختلافی مطالعے کا اعتبار نہ کریں تو اس پر افطار کرنا لازم ہے۔ تو چونکہ بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالعے معتبر ہے، اس لیے جو شخص سفر کر کے دور دراز علاقے میں پہنچے گا اس پر وہاں کے جغرافیائی حالات کے اعتبار سے شرعی احکام جو ہیں وہ لازم ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ بندے کا روزہ تو نہیں تھا، عید کر کے وہاں سے آیا اور یہاں پر لوگ ابھی تک روزے سے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ چونکہ یہ دن کے اندر پہنچا ہے تو روزہ تو لازم نہیں ہوگا، نہ ہی اس روزے کی اس پر قضا ہوگی، لیکن لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے وہ اس دن جو ہے وہ بقیہ دن کھانے پینے سے اجتناب کرے گا، کیونکہ اس شہر کا حکم ابھی تک اس پر لازم ہے، لیکن چونکہ یہ روزے سے نہیں تھا تو اس پر اس روزے کی قضا جو ہے وہ لازم نہیں آئے گی، جیسے پچھلے مسئلے کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ پھر احتیاطاً قضا کرے ایک روزے کی، یہاں پر وہ احتیاطاً قضا نہیں کرے گا، وہ اپنا روزے کا وہ معاملہ جو ہے وہاں پر پورا کر کے پہنچا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کی ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے ہم سلسلے کے اندر چند ایک باتیں اور بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔